محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الی یوم الدین. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں پیدا کیا. فضل پر فضل یہ رہا کہ صحیح العقیدہ علماء مشائقین سے اللہ نے وابستگی عطا کی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم انعام احسان ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھیں گے اب آنے والا کچھ دنوں میں جو ہے ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے. یعنی رجب ختم ہو گیا، شعبان ختم ہو جا رہا، اب آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بہت بڑا متبرک مہینہ ہے، بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے. ماہ رمضان کی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہیں. احادیث میں ماہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلتیں. آج ماہ رمضان جو ہے ہمارے پاس کون سا مہینہ ہے؟ شاپنگ کا مہینہ، بزنس کا مہینہ. ہم جو ہے خرید و فروخت کا مہینہ بنا لیے ماہ رمضان کو. ارے ماہ رمضان آخرت کو خریدنے کا مہینہ ہے، دنیا کو خریدنے کا نہیں، آخرت کو خریدنے کا مہینہ ہے. آپ سال تمام اتنے نیکیاں نہیں کر سکے، ماہ رمضان کی عبادتیں آپ کو اتنی نیکیاں دیں گی. آپ ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑیں گے، اس کے بعد جو ہے پوری زندگی بھر بھی روزہ رہیں گے تو وہ روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑا ثواب ہے ایک ایک روزے کا ماہ رمضان. ایک بندہ جو ہے ماہ رمضان میں اگر نفل نماز، نفل عبادت کرا تو خالی دنوں میں 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اس کا جو ہے ہر نیکی کا اجر کتنا بڑھا دیا جائے گا؟ 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. ماہ رمضان میں ہر نیکی کا جو ہے اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. آپ یاد رکھیں، نیکی کرنے میں آپ کو جتنی تکلیف اگر ہو رہی اس کا بھی اجر ملتا ہے. ایسا نہیں کہ اجر نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے روزے کا مزہ کب آتا ہے پتہ ہے معلوم؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ روزے کا مزہ کب ہے؟ 2 کھجور کھا کے روزہ رکھے. کتنا؟ 2 کھجور کھا کے روزہ رکھے اور شدت کی گرمی ہو، اس کے بعد جنگ کے میدان میں ہو. کس سے؟ 2 کھجور سے روزہ رہے، سحری کرے، 2 کھجور سے سحری کرے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 2 کھجور سے سحری کرے، شدت کی گرمی ہو اور جنگ کے میدان میں ہو، یہ مجھے پسند ہے ایسے روزے پر. آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آسانی دیکھتے ہیں. آسانی ہے، آج کیا کام کر رہے ہیں؟ آسانی ہے، بہت زیادہ آسانی ہے. ہم سحری میں کہاں تک کھاتے؟ حلق تک کھاتے پورا. جتنے جو ہے جسم کو کمزوری نہیں، اس کی نام ہی نہیں انسان. رمضان آج کل کے تو ایسا ہے مسئلہ، رمضان کے تو تھوڑا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان ہونے کا. اتنا کھاتے رمضان میں، حلق تک کھائیں گے. گرما ہے بولے ایسا کیا کریں گے؟ پورے چیزاں پئیں گے. سحری میں امبل پئیں گا، دہی کھائیں گا. جنگ کرنے گئے تو اتنی تیاری سے نہیں جاتے، مگر ان روزے کی اتنی تیاری ہوتی. صحیح ہے، کھانے پینے کے مست اڈما دبا کھائیں گے. اس کے بعد جو ہے کیا کرتے؟ سو جاتے مست. سحری کرے سو گئے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو، فجر بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ویسے لڑک جاتے. یہ روزہ نہیں ہوتا، یہ نمازیں نہیں پڑھ کے جو ہے خالی بعض لوگوں کو دیکھے ہو رمضان میں کیا کرتے، جو ہے کھانا نہیں کھاتے، ان کو روزہ نہیں بولتے. نہ نمازیں پڑھتا، نہ عبادتیں کرتا، نہ گناہ سے بچتا. ہائے ہائے میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، ایک ولولہ مچایا ہوا رہتا. بس ہے یہ روزہ نہیں ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہے. بھوکا رہنا بولتے. روزہ کس کو بولتے؟
اب گناہ سے بھی بچنا اور نیکی بھی کرنا. روزے کی حالت میں روزہ جو ہے سحری کرنے کے بعد گناہ سے بھی بچنا. سحری کرتے ساتھ ہی پہلا گناہ شکایت کرتے 4 لوگوں کی میٹنگ ہوتی. اس کا دوسرا گناہ فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاتے. اور سحری جو ہے حلال رزق سے کرو. حرام رزق کی سحری بھی قبول نہیں ہے تمہارا. کیا روزہ قبول ہوتا ہے؟ سحری قبول نہیں ہوئی، روزہ قبول ہوتا ہے تمہارا حرام رزق سے کھانے. آج کل کیا ہے، رمضان آیا بولے تو ہم دعوتوں پہ بھی بہت زیادہ اڑی پڑتے ہیں. یہ جو ہے گورنمنٹ دعوت دے دی، وہ گورنمنٹ دعوت دے دی، اڑی پڑ کے جا کے کھاتے، نہ اس میں حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے. ایک بھی چیز، ایک لقمہ یا ایک دانہ حرام کا اگر تمہارے جسم میں چلے گیا، وہ جب تک تمہارے جسم میں رہے گا 40 دن تک. کتنے؟ 40 دن تک، منیمم 40 دن تک نہ آپ کی عبادت قبول کی جائے گی نہ دعا قبول. ہم روزہ رہ رہے، کھا رہے کیا؟ حرام. بس افطاری ٹوٹ پڑ کے کھا لیے، کس کی کیا نہیں کی. وہ صاحب دے دیے، وہ صاحب دے دیے. گورنمنٹ کی طرف سے آگے ان الیکشنوں کے لیے، تمہارے ووٹوں کے لیے ان تو پارٹی تو دے دیا، آپ کھا لیے. آپ دیکھو وہ حلال تھے یا حرام تھے؟ ہاں، حلال تھے یا حرام تھے؟ کسی کو پتا ہے؟ کھا لیے. بہت سارے لوگ پارٹیز کرتے، کبھی تحقیق کرے حلال کے پیسوں سے پارٹی ہو رہی ہے حرام کے پیسوں سے پارٹی ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمارے کو توفیق ہی نہیں ہوتی. ہمارے روزے ایسے قبول نہیں ہوتے. یاد رکھو، آپ کو اگر روزہ رہنا ہے ماہ رمضان میں، آپ کے روزوں کی عبادت اگر آپ کے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اگر روزے قبول ہونا ہے، تو یاد رکھو ہر چیز کا لحاظ، روزہ اللہ جیسا چاہتا نا تم ویسا روزہ رکھے تو اللہ قبول کرتا. یہ تمہارے ایک ٹائم کے کھانا نہ کھانا روزہ نہیں ہوتا. یاد رکھو، ایک ٹائم کا کھانا نہ کھانا یہ روزہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس روزے کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ٹائم دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ، شام تک جو ہے پانی مت پیو، یہ روزہ ہمارے پاس ہے. یہ روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے روزے کے لیے؟ روزے کے لیے جو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ تم سحری میں جو ہے حلال رزق کھاؤ. پہلی شرط حلال رزق سے تم روزہ سحری کرنا چاہیے. تم حرام کھا کے میں روزہ رکھتوں، وہ روزہ بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں. تم حرام چیز تم کھانے کے بعد تمہارا روزہ کیسا ہو سکتا؟ تمہاری عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. ایک حرام کا دانہ بھی تمہارے جسم میں جائے گا تو 40 دن تک کوئی عبادت تمہاری قبول نہیں کی جائے گی. اگر اس حالت میں تم اگر مر گئے تو کافر کی تم موت شمار کی جائے گی. اور یاد رکھو، تم جو ہے پہلا کیا کریں گے؟ حلال لقمہ تم جو ہے کھائیں گے. اس کے بعد گناہوں سے بچیں گے. جو کام اللہ کرنے کے لیے کہا ہے، جو عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہ پورے عبادتیں کریں گے. اس کے بعد آپ کا روزہ جو ہے پھر حلال رزق سے تم افطار کرو گے، تب تمہارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. دن بھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے شکایتیں، لوگوں کے چغلیاں، لوگوں کے غیبتیں، لوگوں کے جو ہے کہ کدورتیں وغیرہ سب چیزیں جو ہے ہم دن بھر ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن روزے کا بنا کے رکھے. نہیں ہوتا یہ روزہ نہیں ہوتا. روزہ تم حلال چیز سے کھانا چاہیے. ایک حرام کا لقمہ بھی تمہارے اندر جسم میں چلے جائے گا تو وہ روزہ نہیں ہوتا. یاد. تو بہرحال تو ہم کیا کریں؟ حلال رزق سے روزے، حلال رزق کھائیں. دوسری چیز کیا کریں؟ عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں. بہانہ نہیں بنا سکتے آپ. اور کوئی شخص بلا وجہ تراویح اگر چھوڑے گا وہ گناہگار رہے گا. یار گناہگار رہے گا. بلا وجہ آپ تراویح نہیں چھوڑ سکتے. اکثر کیا ہوتا، شوق کو 4 دن تراویح پڑھتے اس کے بعد غائب ہو جاتے. آپ کو 4 دن نہیں، پورا مہینہ، چاند دکھے جب سے لے کر چاند دیکھے تک، پھر چاند دیکھے تک 29 یا 30 دن پوری تراویح پڑھنا پڑتا. اگر کوئی تراویح بلا وجہ چھوڑ رہا ہے وہ گناہگار شخص ہے.
اسی طرح کوئی 3 جمعہ اگر چھوڑ دیا تو ان گناہگار شخص ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی 3 نمازیں چھوڑا تو وہ کافر ہے، بولے گردن مار دو بولے۔ اب ماہ رمضان آپ کے پاس ہے تو یا تو آپ اپنی مغفرت کرا رہے ہیں یا اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر دیں، 2 چیزیں آپ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول اللہ پر تشریف لے کر جا رہے تھے۔ جب آپ ممبر پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو پہلے سیڑھی پہ رکھے تو آمین کہے۔ آپ دیکھو بڑی حدیث کی بات، حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب تشریف لے کے جا رہے تو پہلی سیڑھی پر رکھے تو آمین کہے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہے، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہے۔ اس کے بعد آپ خطبہ دے دیے۔ خطبہ دینے کے بعد میں صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ آج ہم آپ کا نیا معمول دیکھے، آج کا نیا معمول دیکھا، ایسا عمل دیکھے جو روز کبھی نہیں دیکھنے کو ملا، یہ کہ آپ ہر ممبر کی سیڑھی پر جب قدم رکھ رہے تھے تو آمین کہتے گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ممبر کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جب حضور ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو جبرائیل علیہ السلام بد دعا دیے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ یا دونوں میں کسی ایک کو بڑھاپے کو پایا اور جنت حاصل نہیں کرا خدمت کر کے۔ کیا بولے؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے پہ پایا، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، مگر ان کی خدمت نہیں کر کے جو ہے جنت نہیں پایا، خدمت ہی نہیں کرا تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ فرشتوں کے سردار ہیں آپ جبرائیل علیہ السلام، وہ بدعا دے رہے۔ کیا بدعا دے رہے؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ یا دونوں میں کسی ایک کو بڑھاپے کو پہنچے اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کیا ہو، خدمت کر کے حاصل نہ کیا ہو تو حضور آمین کہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو سرکار کا مقام و مرتبہ، وہ تو بدعا دے۔ اتنی بڑی مایوب بات ہے، اب یہ بدعا رد ہو سکتی؟ آپ سوچو۔ یہ حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، مگر یہ حدیث کو اگر تم یہاں سے سمجھ کے اٹھ گئے نا تو رمضان میں تمہارا گناہ کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ اگر تمہارے دل میں ذرہ چنگاری برابر بھی ایمان ہے، چنگاری برابر بھی اگر ایمان ہے تمہارے دل میں، چنگاری فل ایمان کی بات نہیں کر رہا، چنگاری بھر بھی ایمان ہے تو تم رمضان میں نہ نمازیں چھوڑیں گے نہ تراویح چھوڑیں گے، نہ کوئی گناہ کریں گے، تو پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے رمضان میں۔ اگر ایمان نہیں ہے، نام کے مسلمان ہے، تو پوری قرآن پڑھ کے بھی سنا تو کچھ فائدہ نہیں۔ یاد کر لو یہ حدیث، سوچ لیتے رہنا۔ سرکار کسی کو بدعا نہیں دی مگر یہ شخص کو بدعا دی، 3 لوگوں کو بدعا دی سرکار۔ آمین کہے، بدعا دینا منتا آمین کہے۔ جبرائیل علیہ السلام بدعا دیے، اس پر حضور آمین کہہ دیے۔ ہم وہ کیٹیگری میں آتے نہیں آتے خود ہی دیکھ لینا، دوسرا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم وہ کیٹیگری میں ہیں تو ہم توبہ کر کے باہر نکلیں، ہماری آخرت، ہماری خبر ہمارے کو جو ہے جواب دہ ہونا ہے۔ کیا ہے حدیث شریف؟ یاد کر لو، یہ حدیث یاد کر لو، تمہارے رمضان نکالنے کے لیے کافی ہے۔ سمجھ آ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول اللہ کے پاس جب جا رہے تھے تو کیا کریں؟ پہلی سیڑھی پر جو قدم رکھے تو آمین کہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہیں۔ تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آج خطبے میں آج ہم آپ کا نیا معمول دیکھے کہ آپ جو ہے جب خطبہ دینے جا رہے تھے تو ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب میں منبر کے قریب پہنچا تو جبرائیل آئے،
تو جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کے تو جبرائیل علیہ السلام بدعا دینے لگے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کو پایا اور خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کر، ہلاک و برباد ہو جائے وہ۔ تو حضور آمین کہے، اس پر آمین کہے۔ اس کے بعد پھر جب دوسری سیڑھی پر حضور قدم رکھے تو جبرائیل علیہ السلام بدعا دیے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پایا اور اس میں عبادتیں نہ کر کر اپنی مغفرت نہ کرا دی۔ کیا فرما رہے؟ جو شخص رمضان پایا اس میں عبادتیں نہ کر کر اپنی مغفرت نہیں کرا لیا، ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو حضور آمین کہے۔ تیسری مرتبہ جب تیسرے سیڑھی پر حضور قدم رکھے تو جبرائیل علیہ السلام بدعا دیے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو حضور کا نام سن کے درود نہ پڑھے۔ تو حضور آمین کہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو شخص رمضان پانے کے بعد اپنی مغفرت نہیں کرا لیا، عبادتیں نہیں کرا، اللہ کو راضی نہیں کر لیا، تو یا تو جہنم کے لیے تیار ہو جائے یا اپنی رمضان پا کر اپنی مغفرت کرا کے جنت کی۔ تو رمضان بڑا متبرک مہینہ ہے، اور یاد رکھے اس میں ہم ہر عبادت نیکیوں کو تولنے کے لیے نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ ہم اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں تو اس کے نیکیاں گنتے تھے۔ ارے نیکیاں کیا گنتے، اگر اللہ اور اس کا رسول ہی راضی ہو گیا تمہارے سے تو اس کے پورے خزانے تمہارے ہیں۔ تو ہمارے بزرگان دین کا معمول یہ تھا، جو بھی عبادت کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے عبادت کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ لوگ بھی ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے عبادت کرو، اور رمضان کے مہینے کو غنیمت جانو، اور رمضان میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اور پوری زندگی میں یاد رکھیں ہم گناہوں سے دور رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا اگر تم گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہو تو بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ روزانہ ایک گناہ اپنی زندگی سے نکالو اور روزانہ ایک نیکی کرنے کی عادت ڈالو۔ روزانہ ایک گناہ اپنی زندگی سے نکالو اور ایک نیکی کرنے کی اپنی زندگی میں معمول بناتے جاؤ۔ آپ دیکھو کچھ وقت میں آپ کی زندگی سے پورے گناہ نکل جائیں گے اور نیکیاں ہی نیکیاں آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اور ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کامیاب بنے ہوئے رہیں اور نیک بندوں میں شمار رہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مولا نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، ظالموں کے ظلم سے، بدخائیوں کی بدخائی سے، جادوگروں کی جادوگری سے، مکاروں کی مکاری سے اور تمام شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو تیرے برگزیدہ نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما۔ ہم سب کو مولا ہمیشہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تیرے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے ناراضگی والے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔